السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، یا تم میرا ذکر کرو کہ میں تمہارا ذکر کروں گا۔ ذکر کے معنی یاد کرنا کے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک تو یہ کہ انسان زبان سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرے، اور دوسرا یہ کہ انسان اپنے دل میں اللہ کو یاد کرے۔ کسی کی یاد ہمیشہ انسان کے دل میں ہوتی ہے، اور زبان سے تو اس کا اظہار ہوتا ہے، اس لیے کہ ذکر لسانی بھی دل سے کیا جائے، لیکن اگر ذکر لسانی میں دل حاضر نہ ہو اور ذکر میں دل نہ لگے تو بھی فائدے سے خالی نہیں ہے۔ جیسے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو عثمان نہدی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے ایسی حالت کی شکایت کی کہ ہم زبان سے ذکر کرتے ہیں مگر ہمارے دلوں میں اس کا کوئی حلاوت یا اس کی کوئی مٹھاس محسوس نہیں ہوتی۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہارے ایک اعضا یعنی زبان کو اپنی اطاعت میں لگایا ہے۔ اس لیے کہ جب بھی ذکر و تسبیح وغیرہ کی جائے تو دل سے کی جائے، لیکن اگر دل نہ لگے تو سوچ کر کہ دل نہیں لگ رہا، ذکر کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے ذکر کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں اور ان کا مقصد صرف اللہ ہی کی رضا ہے، تو آسمان سے ایک فرشتہ ندا کرتا ہے کہ تم لوگ بخش دیے گئے اور تمہاری برائیاں نیکیوں میں بدل دی گئیں۔ اور اس کے علاوہ بھی بے شمار حدیث سے ذاکرین کی فضیلت ثابت ہوتی ہے، لیکن ذاکرین کی یہی فضیلت کیا کم ہے کہ جب وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی انہیں یاد کرتا ہے۔ علامہ کرام نے ایک آیت پاک فاذکرونی اذکرکم کے چند مطلب بتائے ہیں کہ ایک تو یہ کہ اے میرے بندو تم مجھے فرش پر یاد کرو گے تو میں تمہیں عرش پر یاد کروں گا۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَإِن ذَكَرْنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، اگر میرا بندہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں۔ وَإِن ذَكَرْنِي فِي مَلَّئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَّئٍ خَيْرًا مِّنْهُ، اور اگر وہ مجھے اپنی محفل میں یاد کرتے ہیں تو میں اسے بہتر محفل یعنی فرشتوں کی محفل میں اسے یاد کرتا ہوں۔ تو ہم فرش پر اللہ کو یاد کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں عرش پر یاد کرے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ میری اطاعت کرو گے تو میں مخلوق کو تمہاری اطاعت کا حکم دوں گا، تم میرے مطیع بن جاؤ گے تو میں مخلوق کو تمہارا مطیع بنا دوں گا۔ چنانچہ ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے جب بھی اللہ کی نافرمانی کی، میں نے اس کا اثر اپنی بیوی میں، اپنے بچوں میں، اپنے غلاموں میں، اپنے جانوروں میں ضرور دیکھا۔ جہاں میں نے اللہ کی نافرمانی کی میرے ماتحتوں میں سے کسی نہ کسی نے نافرمانی ضرور کی۔ اگر ہم اللہ کے مطیع بن جائیں گے تو اللہ تعالیٰ مخلوق کو ہمارا مطیع بنا دیں گے، یعنی مخلوق خود ہماری اطاعت کرے گی۔ شیخ عبد الواحد رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں، ایک مرتبہ ان کا ایک جنگل سے ہوا، کیا دیکھتے ہیں کہ ایک عورت درخت کے نیچے کھڑی نماز پڑھ رہی ہے اور اس کی بکریاں قریب قریب چر رہی ہیں، مگر وہ ہے کہ چر رہی ہیں، ادھر ادھر بھاگتی دوڑتی نہیں ہیں۔ حالانکہ بکریوں کی تو عادت ہوتی ہے کہ ادھر ادھر بھاگنے کی۔ تو انہوں نے جب غور کیا تو دیکھا کہ 2-4 بھیڑیے تھوڑے دور پر بیٹھے ہوئے ہیں، بکریاں ان کی ڈر کی وجہ سے اس کے پاس نہیں جا رہی تھیں۔ اب یہ حیران کہ بکریاں تو نہیں جاتی، پھر بھیڑیے کیوں نہیں آتے ان کے پاس، اور خدا کی بندی نماز پڑھ رہی ہے۔ جب اس نے اللہ کی بندی نے سلام پھیرا تو انہوں نے کہا کہ ایک بات جو یہاں میں نے دیکھی اس نے مجھے حیران کر دیا، آپ نماز پڑھ رہی ہیں، بکریاں چر رہی ہیں، بھیڑیے بیٹھے ہیں، ان کو کچھ کہتے کیوں نہیں؟ تو کہنے لگی عبد الواحد یہ بات سمجھنی آسان ہے، جس دن سے میں نے اللہ تعالیٰ سے صلح کر لی، بھیڑیوں نے اس دن سے میری بکریوں کے ساتھ صلح کر لی۔ معلوم ہوا کہ ہم اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کریں گے تو اللہ تعالیٰ ماتحتوں کو ہمارا مطیع اور فرما بردار بنا دیں گے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے ذکر کے لیے وقت نکالو، میں تمہارے کام میں برکت عطا کروں گا، ورنہ
دنیاوی کاموں کی کثرت تم پر اس قدر مسلط کر دوں گا کہ تمہیں فرصت ہی نہیں ملے گی اور سکون سے محروم رہو گے۔ قرآن شریف میں ایک جگہ آتا ہے کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کہ اور تم کثرت سے اللہ کا ذکر کرو، یقیناً تم دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کر لو گے۔ کہ ایک واقعہ ہے کہ بشر حافظ رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ شروع میں پولیس محکمے میں تھے اور شراب پینے کی عادت تھی۔ ایک مرتبہ جا رہے تھے، راستے پر کیا دیکھا کہ ایک کاغذ کا ٹکڑا پڑا ہوا ہے اور اس پر اللہ کا نام لکھا ہوا ہے۔ یہ دیکھ کر دل پر چوٹ لگی کہ اللہ کا نام نیچے پڑا ہوا ہے اس کاغذ پر۔ تو انہوں نے اس کاغذ کو اٹھایا اور اس کو اونچی جگہ پر رکھ دیا۔ فوراً دل میں یہ بات ڈال دی گئی کہ میرے بندے، آپ نے میرے نام کو پاؤں سے لے کر سر تک اٹھایا، میں تمہارے نام کو فرش سے عرش تک اٹھا دوں گا۔ چنانچہ توبہ کی توفیق نصیب ہوئی اور وقت کے بڑے اولیاء میں سے ایک تھے وہ۔ تو اگر ہم اللہ کی عزت کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں عزت عطا فرمائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ذکر کے علاوہ زیادہ بات نہ کیا کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے علاوہ زیادہ بات کرنا دل کی سختی کا سبب ہے، اور اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ دور وہ شخص ہے جو سخت دل ہو۔ جب انسان اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں تھے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو اس آیت مبارکہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا اور اس نے آپ کو سمندر کے کنارے پر ڈال دیا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نجات عطا فرما دی۔ تو معلوم ہوا کہ حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کے سامنے معذرت پیش کی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو نجات عطا فرمائی۔ بس جب ہم اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دیں گے۔ آیت پاک فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُم کا ماحصل یہی نکلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے بندو تم میرے ہو جاؤ، میں تمہارا ہو جاؤں گا۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی یاد کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین، اور ہم سب کو زیادہ سے زیادہ ذکر کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔